انتظار میں بیٹھے ہیں اور وہ کافی مصروف رہتے ہیں جلسوں کے اعتبار سے. میں نے ان سے گزارش کی کہ ابھی تصدیق نامہ وغیرہ والے کی پٹنے میں بھیڑ ہے، میں حضرت مولانا مندور صاحب کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گیا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر ہم کو کچھ کہنے دیجئے. آپ جب شروع کریں گے تو آپ کو تو ماشاء اللہ تقریر بھی سنانی ہے اور لوگوں سے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جیب سے وصول بھی کرنا ہے. اللہ نے ان کو بڑا ہنر دیا ہے، تاثیر دی ہے. بڑے بڑے مجمع میں ماشاء اللہ مسجد مدرسے کے لیے بڑی سے بڑی رقم اکٹھا کر لیتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے عمر و صحت میں خوب برکت عطا فرمائے. حاضرین کرام، آج جس ہندوستان میں ہم لوگ موجود ہیں وہاں ہم مسلمانوں سے کہیں کہ کیا آپ مسجد میں چندہ دیجئے گا، یہ بات جچتی نہیں. یاد رکھیے اب آپ کے سر پر یہ ذمہ داری آ چکی ہے کہ آپ کے پاس اگر 4 بیٹے ہیں اور ان 4 کے حق کا خیال کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کو بھی اپنی جائیداد کا شیردار مانیے. اگر آپ نے یہ ترکیب استعمال نہیں کی تو یہ مت سمجھیے کہ وہ سرکار اور حکومت جو رات دن مسجد کی بنیاد کھودنے میں لگی ہے اور آج وقف کے نام پر مسلمانوں کی وہ مسجد اور مدرسے اور قبرستان جو 9.5 لاکھ ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے، آج بل پاس کر کے اس کو ہتھیانے پہ تلی ہوئی ہے. یاد رکھیے اگر یہ بل پاس ہوتا ہے اور یہ ظالم اور مکار سرکار اگر اس میں مضبوطی کے ساتھ کامیاب ہو جاتی ہے تو تقریباً 60% مساجد خطرات کے گھیرے میں آئیں گے. آپ کے 77% وہ عیدگاہ اور قبرستان حالات کے گھیرے میں آئیں گے اور آپ ان قانونی پیچیدگیوں میں پھنس کر شاید آسانی سے ان کو نکال نہیں سکیں گے. اور اب تو یہ اپنے کو کچھ بیسی بلوان سمجھنے لگا. یہ تو سوچا تھا کہ جب 4 پیر میں سے ایک اس کا ٹوٹ گیا اور بیساکھی پہ یہ دلی میں بیٹھا تو لگا تھا کہ اس کا ذہن کچھ کمزور ہوا، لیکن جب مہاراشٹر اور دلی کے بعد شاید اس کے مغز میں یہ بات اور آ جائے کہ ہمیں اس طرح کے ظلم کو اور آگے بڑھانا ہے. لیکن کوئی بھی انسان دنیا کا ہو اس کو یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ظلم کی ناؤ زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے اور ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور ظلم کرنے والے کو اسی زمین پر ظلم کا مزہ چکھنا پڑتا. اللہ بہت بڑا ہے. میرا یقین ہے کہ کسی ظالم کی طاقت جتنی بڑی ہو سکتی ہے اللہ کے انصاف کی طاقت اس سے بہت بڑی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اپنی مسجد اور مدرسوں پر توجہ دینی ہے. یہ تو کہیے کہ سپریم کورٹ کی مہربانی ہوئی، ورنہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے جو انہوں نے سسٹم شروع کیا تھا تقریباً 1,500 مساجد پر اس نے نوٹس لٹکانے کا انتظام کر لیا تھا. لیکن سپریم کورٹ نے وہ قانون جو یہاں ملک میں 1991 میں بنا تھا، وہ قانون یہ تھا کہ 1947 میں جو بھی عبادت گاہ جس پوزیشن میں تھی اس کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جائے گا. اس سرکار نے اس قانون کو بھی نظر انداز کر کے مسجدوں کے خلاف نوٹس کا کام شروع کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور اس کو لگام دیا. اس کے بعد سے اس طرح کی پیٹیشن کا سلسلہ رکا ہے، ورنہ آج لاکھوں مساجد اس پیٹیشن کے شکار ہو چکے ہوتے. مسلمانوں، میں سیام پور میں ہوں. میں اللہ کے ان بندوں سے بات کر رہا ہوں جس کے گھر میں قرآن ہے. میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ کی محبت ہے. میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے. اگر واقعتاً یہ بات صحیح ہے تو آپ کو یہ طے کرنا چاہیے
کہ میں جس طریقے سے ایک اولاد کے لیے سوچتا ہوں، ایک بیٹی کی شادی کے لیے سوچتا ہوں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ یقین کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے سوچوں گا۔ اس ملک میں اور دروازے بند ہو چکے، آپ اپنی مٹھی کے پیسوں سے، آپ اپنے پسینے کی کمائی سے اللہ کے گھر میں جس طرح کا حصہ لیں گے، یقین مانیے اسی بنیاد پر اس جگہ اللہ کے گھر کی تعمیر ممکن ہو سکتی ہے۔ ہم مسجد کی تعمیر کے لیے کسی سرکار کے سامنے جھولی نہیں پھیلا سکتے، کسی مکھیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی دوسرے یوجنا سے مدد نہیں لے سکتے۔ وہ اللہ جس نے مجھے 5 اولاد کی نعمت دی ہے، وہ اللہ جس نے 10 کمرے کا مجھ کو مکان دیا ہے، وہ اللہ جس نے ہماری زندگی میں صحت کی نعمت دی ہے، کیا اس اللہ کے نام پر اس کا گھر اگر اس آبادی میں کھڑا ہو تو ایک مومن کا ایمان کمزور ہو جائے گا؟ خدا کی قسم نہیں، ایک مٹھی سے دو گے، اللہ سینکڑوں مٹھی سے تم کو نواز کر دکھا دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت آپ کو دی ہے، اس اعتبار سے آپ حصے دار بنتے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہتا، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا کہ اللہ کی گھر کی تعمیر وہ بندہ کرتا ہے جس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا۔ میرا یقین ہے کہ ایک ایک بھائی اللہ پر یقین رکھنے والا، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والا، تم ایک دو گے، اللہ سینکڑوں نہیں لاکھوں سے تم کو نوازے گا۔ وہ مسلمان کتنا سرخرو ہوگا جو قیامت کے دن رب کو کہے گا کہ آپ کا گھر بن رہا تھا، میری مٹھی میں اتنے پیسے تھے، میں نے اپنے گھر کے دروازے کے کام کو روک دیا، پلاسٹر کے کام کو روک دیا، دوسری منزل کی چھت کے کام کو روکا کہ اللہ کے گھر کا تقاضا آیا، میں پہلے خدا کے گھر کو دیکھوں گا، خدا کا گھر آباد ہوگا، تعمیر ہوگا تو اللہ میرے گھر کا بھی انشاءاللہ انتظام کر دے گا۔ بمبئی کے نالا سوپاڑا میں ایک شخص، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آگے میں مسجد کے شیٹ نہیں تھی، وہاں امام صاحب نے جمعہ میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو 2.5 لاکھ کی رقم اگلے جمعہ کو آپ لوگوں کو دینا ہے تاکہ دھوپ میں جو نمازی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے سایہ کا نصب ہو سکے۔ امام نے کہا کہ اگلے جمعہ کو پیسہ لے کر آئیے گا تاکہ یہ کام پورا ہو۔ اگلا جمعہ تو دور، جمعہ ختم ہوئی، عصر کے وقت ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے ایک انسان جس کے بدن پہ پھٹا کپڑا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مسجد کے گیٹ پر آیا اور آ کر مؤذن سے کہا کہ مجھے امام صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ مؤذن نے کہا کہ امام صاحب عصر سے پہلے نہیں ملیں گے، وہ عصر کے بعد عصر کے وقت جگیں گے۔ وہ بیچارے نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم کسی دوسرے کام سے آئے ہیں، یہ امام صاحب نے آج مسجد میں اعلان کیا تھا کہ آگے نمازیوں کو دھوپ میں دقت ہوتی ہے، 2.5 لاکھ روپے اس کے ٹین کے شیڈ پر لگیں گے، اس کا انتظام کر دو، میں وہ پیسہ لے کر امام صاحب کو دینے آیا ہوں۔ اب مؤذن ہڑبڑایا، جا کے امام کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام جگا، امام نے اس سے ملاقات کی، اس بندے نے جو اپنی رودات سنائی، اس نے اس امام کو رونے پہ مجبور کیا، کہا کہ امام صاحب میں ایک کچڑا چننے والا آدمی ہوں، میری بیوی بھی ریلوے لائن پہ کچڑا چنتی ہے، میں کئی سالوں سے کچڑا چن چن کے پیسہ جمع کیا تھا، 2.5 پونے 3 لاکھ روپے میرے پاس جمع ہوئے تھے، میری تمنا تھی کہ کہیں پر ایک جھوپڑی بنا لیں گے اور چین سے زندگی گزاریں گے، لیکن آج میں جمعہ میں تھا، آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے بندے نمازیوں کو اس نماز کے دھوپ میں رکھنے کے بجائے سائے کی ضرورت ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو برسوں بغیر چھت کے کاٹ چکا ہوں اور بھی 5 سال بغیر چھت کے رہ لوں گا، خدا کے گھر کا تقاضا ہے، نمازیوں کی زندگی کی سکون کی بات ہے، کیوں نہیں میں اس کو راہ خدا میں دے دوں؟ آپ یہ پیسہ قبول کیجئے اور مسجد کے اس سیٹ کا انتظام کیجئے تاکہ اگلے جمعہ سے نمازی سکون سے نماز پڑھ سکے۔ وہ امام صاحب اور زیادہ بہت چکا ہوئے۔
ہوئے، بولے یہاں تو ٹرسٹی سب بڑے مالدار ہیں، آپ اپنا پیسہ رکھیے، بغیر ٹرسٹی کے مشورہ کے ہم یہ پیسہ نہیں رکھ سکتے، کل آپ 10 بجے آئیے۔ وہ بیچارہ پھر 10 بجے آیا، سارے مسجد کے ٹرسٹی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ پیسہ رکھ کے اپنی چھت بنا لو، جھونپڑی بنا لو، ہم لوگ مل جل کر مسجد کا کام کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ جو شخص مسجد بنائے، اللہ نے قرآن میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے، میں بھی دل سے مومن ہوں، میں نے یہ پیسہ کمایا ہے اور میں اپنے حلال پیسے کو خدا کے گھر میں لگانا چاہتا، آپ قبول نہیں کریں گے تو میرے دل کو چوٹ لگے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ اتنا کمزور، غریب، مزدور، یہ کچرا چننے والا 2.5 لاکھ کی رقم مسجد کو دیتا، ہم لوگوں کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ ٹرسٹیوں نے مشورہ کیا، 5 لاکھ روپے ان لوگوں نے جمع کیا، 2.5 لاکھ روپیہ وہ غریب کا لوگوں نے قبول کیا، کہا کہ ہم تمہارا پیسہ خدا کے گھر کے لیے قبول کرتے ہیں، یہ 5 لاکھ روپیہ ہم لوگوں کی طرف سے اپنے گھر کے لیے تم قبول کر لو۔ لوگوں یاد رکھیں، وہ 2.5 لاکھ خدا کی راہ میں دیا، اللہ نے 5 لاکھ اس کے گھر کے لیے نقدی انتظام کیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے زمین پر، اس لیے ہمارے حضرت انشاءاللہ آپ سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں امارت شریعہ کا ایک خادم ہوں، شیام پور سے محبت ہے، میں یہاں کے پروگراموں میں عام طور پر آتا ہوں، کیا میں ہاتھ اٹھا کر آپ سے یہ وعدہ لے سکتا کہ جب ہمارے حضرت مولانا سہراب صاحب میرے دوست آپ کے سامنے آئیں گے، آواز لگائیں گے تو انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ دل کو کھول کر خدا کے گھر میں یہ سوچ کر کہ آج کی حکومت کو یہ بات سمجھا دیں کہ جب تک میری سانس چل رہی ہے، میرے گھر میں لقمے تیار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ خدا کے گھر میں امداد جاری رہے گا۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ خدا کے گھر میں ہم لوگ مدد کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک دوسری بات آپ سے کہنا کہ مسجد بنایا، دیکھو مسجد کے ساتھ مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا وہ 3 سبق کا حکم دیا گیا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد ہو، جب چھت کے نیچے جاتے ہیں تو آپ اپنے کندھے کو ملاتے ہیں، پیر کو جوڑتے ہیں۔ بولو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کا سبق مسجد دیتی کہ نہیں دیتی؟ لیکن آج مسجد سے باہر مسلمان نکل کر حسد، کینہ، جلن، ڈاہ، دوسرے کا پیر کھینچنا، چوک پر بیٹھ کر برائی بولنا، دوسرے کے لیے دل میں نفرت رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سماج میں وواد پیدا کرنا، لوگوں کے جھگڑوں کے اوپر پیٹرول چھڑکنا، سماج کو توڑ کر برباد کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ مسلمان جس کو کہا گیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم گرتے کو سہارا دو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم جس کے چہرے پہ غم ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، تمہیں کہا گیا تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، خبردار تمہاری زبان اور ہاتھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ آج وہ سماج جرجر ہو رہا ہے، نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، کینہ اور حسد۔ آج مسلمان کو اس کا دکھ نہیں کہ وہ غریب کیوں ہے، دکھ اس کا ہے کہ دوسرا سکھ سے کیوں زندگی گزار رہا۔ آج اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھو یہ اندر کا کینہ، اندر کا حسد، یہ کرونا اور کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کرونا اور کینسر اتنا خطرناک نہیں جتنا ایمان کے لیے یہ تمہارے دل کا کینہ اور حسد خطرناک ہے۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھو اگر تم نے ذہن کو یکسو نہیں کیا، زبان پہ کنٹرول نہیں کیا، کینے کو دل سے نہیں نکالا، محبت کے ڈور میں اگر تم نہیں بدھے اور اپنے آپ کو حسد اور جلن سے نہیں نکالا تو خدا کی قسم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب ہمیں معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ نے دل کو محبت سے بھرا، اگر آپ نے کسی کا برا نہیں سوچا، اگر آپ نے کسی کو گرانے کی کوشش نہیں کی، اگر آپ کو کسی کے خوشی سے جلن نہیں، تو یاد رکھو تم وہ مسلمان ہو کہ جب قیامت کے دن خدا کے یہاں جاؤ گے، اللہ سینکڑوں گناہوں کے باوجود تم کو جنت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے پورا مجمع بولے
جیسے میں مسجد میں سینے کو ملا کر رہتا، دل کو صاف کر کے رہتا۔ بولو انشاءاللہ آج ہم لوگ دل کو صاف کر کے اس مجمع سے اٹھیں گے؟ بولو اٹھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ الحمدللہ میں مکے میں حج میں تھا تو وہاں پر جو ایک یہ ہے، وہاں ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے اندر جو لوگ حاجی ٹھہرے ہوئے تھے، میری تقریر ہوئی کل ہو کر کے ہم لوگوں کو عرفات میں جانا تھا۔ وہاں ہم نے بیان کیا کہ کل آپ لوگ جائیں گے عرفات کے میدان میں تو سب آدمی دل کو صاف کر لیجئے، کوئی کینہ کدورت ہے تو دھو لیجئے، اس لیے کہ جس کے سین میں کینہ ہو شب برات کی 15ویں رات کو بھی دعا قبول نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، عرفات میں بھی کہیں ہم لوٹا نہ دیا جائے۔ سب نے دعا کی، ہاتھ اٹھایا، دعا ختم ہوئی تو ایک مدھوبنی کا حاجی مجھ کو کنارے میں لے گیا، کہا مفتی صاحب کہنے پر تو ہاتھ اٹھا دیے لیکن دل میرا صاف نہیں ہوا۔ ہم نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو مکہ آئے ہیں تو اپنا حج کرنے؟ نہیں، ہم صرف اپنے بھائی کے لیے بد دعا کرنے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے؟ بد دعا کرنے۔ بڑا ہم کو ستایا، سنا کہ عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ میں اسی لیے آیا ہوں کہ اپنا حج کا چاہے جو ہو لیکن میں ایسی بد دعا کروں کہ میرے بھائی کا ستیہ ناش ہو جائے۔ لوگوں آج بھی یہ قوم مکہ مدینہ جا کر یہ سوچ رکھتی ہے، بولو اس کی کشتی ڈوبے گی کہ نہیں ڈوبے گی؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا، آج ہاتھ اٹھاؤ گے 15 کی رات کو خدا تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا، رمضان میں سنے گا۔ جو شخص کا سینہ صاف ہوگا وہ انشاءاللہ ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ اگر سینہ صاف نہیں ہوگا تو چلہ 40 لگا کر مرے ہو، 14 حج کر کے دنیا سے جاؤ گے، جب تک جہنم کی آگ میں نہیں جلو گے اللہ کی جنت کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا کہ مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو مصلی پر اگر امام غلطی کر جائے تو چاہے مکھیا کا بیٹا ہو کہ سرپنچ کا، آپ اس کو ٹوکیں گے کہ نہیں ٹوکیں گے؟ ارے ٹوکیں گے نا؟ قل ہو اللہ غلطی کرے تو ٹوکو گے؟ اگر نماز میں چوک ہو جائے تو ٹوکو گے، لقمہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ یاد رکھو یہ مسجد کا سبق ہے کہ اب دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تم اگر مومن اور اللہ کو ماننے والے ہو تو سماج میں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، زبان سے ٹوک سکتے ہو تو ٹوکو، ورنہ دل میں برا سمجھ کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس برائی سے روک دے۔ لیکن امام کو لقمہ، بیٹا کو لقمہ نہیں، باپ کو لقمہ نہیں، بیٹی کو لقمہ نہیں، بیوی کو لقمہ نہیں۔ یاد رکھو یہ بے شرمی کی بات ہے، یہ مسجد کے سبق کو بھلانے کے برابر ہے۔ آپ کو اللہ ہمت دے، جو شخص بھی کوئی گناہ کا کام کرتا، کوئی غلط عمل کرتا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا، آپ کہیے کہ میرے سماج میں نشہ نہیں چلے گا، میرے سماج میں جہیز نہیں چلیں گے، میری بیٹی اور بیوی سموہ لون نہیں لے گی، میرے سماج میں کوئی غیبت کر کے سماج کو ٹکڑیوں میں تقسیم نہیں کرے گا۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے مسلمان، یہ کون بدتمیز ہے جی؟ کون پاگل ہے یہ؟ اور سب دیکھنے لگا شیام پور کا اسی کو۔ ایسا بھی اسی گاؤں میں لوگ ہیں کہ کہاں کا آیا خدا جانے، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے۔ میرے بھائی میں نے آپ سے کہا جتنے ایمان والے آئے ہو، اگر مسجد میں امام کو غلطی پر ٹوکا جا سکتا تو سماج اور گھر میں بھی غلطی پر ٹوکنا چاہیے کہ نہیں ٹوکنا چاہیے؟ ارے ٹوکنا چاہیے، کمپرمائز نہیں۔ بدکار کا ہاتھ پکڑا جائے گا، شرابی کو روکا جائے گا، جہیز لینے والے کو ٹوکا جائے گا، سموہ لون میں جو بیٹیاں مبتلا ہیں ان کو روکا جائے گا، اور کوئی بھی پاپ اور گناہ میرے سامنے ہو تو اس جرات کے ساتھ روکیے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے وہ صحابی، رسول کے صحابی جو زکوٰۃ وصول کرنے جا رہے تھے، جب گئے تو لوگوں نے رسول کے زمانے میں
بکری کے ساتھ رسی دیا تھا، اس زمانے میں انہوں نے بکری دیا، رسی نہیں دیا۔ صحابی نے رپورٹ دی، ابو بکر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کہا کہ اے صحابی رسول گواہ رہو، میں اس وقت تک ان لوگوں سے لڑوں گا جب تک کہ وہ لوگ اس گناہ کے عمل کو چھوڑ نہیں دیں۔ اور ابو بکر صدیق نے ایک تاریخی جملہ کہا، میں آپ کو امانت کے طور پر پہنچاتا ہوں، ہر مسلمان گناہ کے بارے میں یہی جذبہ رکھو۔ فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے زندہ رہتے ہوئے کوئی اللہ کی شریعت کو ٹھکرائے گا، رسول کے قانون کو توڑے گا اور میں زندہ رہ کر اس کو دیکھوں گا؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہو، جوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، بھائیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر مسجد کے سبق کو یاد رکھتے ہو تو طے کرو کہ انشاءاللہ گناہ پر ٹوکنے کا ماحول اور گناہ پر روکنے کا ماحول بنے گا۔ انشاءاللہ بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے نا، الحمدللہ۔ کس کو؟ دوسرے کو کہ بیٹا کو بھی روکیے گا، بیوی کو، باپ کو؟ کمپرمائز نہیں ہے، گناہ میں کمپرمائز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا بدر میں لڑ رہا ہے اور جنگ ختم ہوئی تو بعد میں مسلمان ہوا، تو باپ سے بولا کہ ابا جان، جب لڑائی چل رہی تھی تو آپ رسول اللہ کی طرف سے تھے، میں کفر کی طرف سے تھا، کئی مرتبہ آپ کی گردن میرے تلوار کے نیچے آئی، جی چاہا کہ اس کو کاٹ دوں، لیکن باپ کی محبت دل میں آئی تو ہاتھ کو روک لیا۔ بیٹے کی بات سن کر ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، ہر مسلمان سینے میں بٹھاؤ، کہا کہ اے بیٹا یہ تیرا عمل ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تیری گردن میرے اندر آ جاتی ہاتھ کے نیچے تو میں جانتا تھا کہ تو اللہ رسول کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم بیٹے کی محبت میری تلوار کو تیری گردن پر پڑنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ جرأت پیدا کرو، گناہ سے کمپرمائز نہیں، گناہ سے سمجھوتا نہیں، گناہ کے ساتھ کوئی روکنے کی بات نہیں۔ بولیے اگر یہ دو سبق مسجد کی یاد کر لے تو ماحول بدلے گا کہ نہیں؟ بدلے گا نہیں؟ سب محبت کرنے والے بنو، کینہ کو کھرچ کر آج پھینک دو، کبھی توڑنے والے نہیں، زندگی بھر جوڑنے والے مسلمان بنو۔ دوسرے یہ گناہ سے کمپرمائز نہیں، کوئی بھی گناہ کرنے والا ہے طے کرو کہ انشاءاللہ ہاتھ میں طاقت ہے تو روکیں گے، زبان میں قوت ہے تو ٹوکیں گے، ورنہ رب سے شکایت کریں گے، بھیک مانگ کر ایسے بندے کو گناہ سے نکلوانے کی اللہ سے ہم گزارش کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا سوراب صاحب مد ذلہ کا، جنہوں نے اپنے سے آگے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور حضرت مولانا مندور صاحب، میں انشاءاللہ کبھی آ کے آپ کے اس مسجد میں بغیر بلائے پوری تقریر کر دوں گا جب آپ تیسری منزل کا افتتاح کریں گے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ سے 3 باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی مسجد کے مدد میں کٹوتی نہیں کرے گا، دل کھول کر گواہی دے گا، اے اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، تو میرے گھر کا انتظام کر دینا۔ نمبر 2، دلوں کو جوڑ کر جیو، محبت کی خوشبو سے سماج کو آباد کرو۔ نمبر 3، گناہ سے سمجھوتا نہیں، گناہ سے لڑو۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو ان باتوں پر جمنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف لائے ہیں اور